میری جو اپنی جرنی ہے اسی میں ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں کہ میری بلکہ زیادہ اسٹبون نیچر تھی اس معاملے میں، کیونکہ میں جس طرح کی آپ کو باتیں بتا رہا تھا کہ جس طرح میں ہوکڈ تھا نا، وہ بہت ہی ڈیڈلی لیول پر تھا. تو ہوا یہ کہ میرے اپنے دوست ہیں ماشاء اللہ، جواد بھائی، ٹھیک ہے نا، اللہ تعالیٰ انہیں مطلب کیا کہتے ہیں ہدایت دے اور وہ اور دین کی طرف آئیں. انہوں نے میرے لیے نا یہ چینج کا پروسیس بنے تھے. ہوا یہ تھا کہ میں اور میرے دوست مغیرہ بھی میرا دوست تھا، اور ہم میں ڈبیٹ کرتا تھا اس سے. میں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ نہیں ہے، یہ وغیرہ وغیرہ، اور ہماری وہ لگتی ہوتی تھی. تو مجھے یاد ہے کہ میں انٹرنیٹ پہ بیٹھا ہوا تھا اور میں کہہ رہا تھا یہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ حدیث اس طرح نہیں ہو سکتی، یہ وہ. اب ایک دم سے ہماری کنورسیشن چل رہی ہے نا، اور میں تو فل مطلب اس میں اپنی ایگو میں آ کے وہ کر رہا ہوں، فائٹ کر رہا ہوں. ایک دم سے نا جواد نے لکھا، ٹھیک ہے یار تمہیں اللہ تعالیٰ سے ڈر نہیں لگتا ہوگا، ٹھیک ہے نا، یہ حدیث ہے تمہارے سامنے، یہی جو آپ نے حدیث کوٹ کیا. انہوں نے کہا مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے، آگے آپ جو کرنا کرو. اس نے جیسے اس طرح اپنے آپ کو بری کر کے نا وہ کہتے ہیں کہ بھائی کرو تم، لیکن مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے، ٹھیک ہے نا. اس نے نا مجھے نا میرے ہاتھ اس طرح لرزنا شروع ہو گئے اس وقت، اور میں سے رہ کے کہ میں کیا کروں، کیا میں اللہ تعالیٰ سے لڑائی کر رہا ہوں. وہ ایک قسم سے میرے لیے نا فلپ پوائنٹ تھا. And that should be enough for a Muslim. اور وہ پھر اور اوپر سے پھر بعد میں مجھے احساس ہوا کہ دیکھیں دین کے اندر نا ایک اور چیز ہوتی ہے جسے کہتے ہیں ایپسٹیمک لاجک. وہ یہ ہوتی ہے کہ فار ایگزامپل انٹیویشن ہوتی ہے چیزوں کی. اگر آپ حلال کرنے پہ آئیں گے نا تو آپ ہر چیز حلال کر سکتے ہیں. وہ ہمارے ساتھی وہ لگے ہوئے تھے، اتنے لمبے لمبے آپ کو پیراگراف لا دیں گے آپ کو اس کے اندر، وہ واقعی میں آپ کو یہ حدیث بھی کمزور ثابت کر دیں گے، باقی چیزیں بھی کر دیں گے، سب کچھ کر دیں گے. لیکن جو یہ حدیث کا ایک ایسنس آپ پکڑیں نا، آپ کو سمجھ آ جاتی ہے کہ وہ لوگ دیکھیں آج آ کے آپ کر کیا رہے ہیں، آج آ کے آپ اس کو حلال ہی ثابت کر رہے ہیں نا، آپ اللہ کے نبی کے الفاظ کو ثابت ہی کر رہے ہیں. صحیح بات ہے، سبحان اللہ. ٹھیک ہے نا. اینڈ دس شوڈ بی دا موسٹ. اس کے آگے میں نہیں سمجھتا کہ وہ جو آپ کی انٹیوٹیو نیچر جو جس طریقے سے اللہ تعالیٰ وہ آپ کو بتا دیتا ہے نا بات، اگر آپ وہ اپنی انٹیوشن کے ساتھ الائن ہے نا، آپ کو سمجھ آ جائے گی. اگر آپ سمجھدار ہو آپ کو سمجھ آ جائے گی. یو ہیو ٹو اسٹے بیک. آگے یہ چیزیں جتنی بھی وہ مینٹل جمناسٹکس ہیں، But let's analyze it through our own experience as well, کیونکہ ہم یوتھ کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہم نے دونوں سائڈز دیکھی. اچھا آپ سب نے اپنا ایکسپیرینس شیئر کر دیا ہے، میں بھی کروں گا انشاءاللہ. لیکن اس سے پہلے ایک سوال ہے چھوٹا سا کہ میوزک چھوڑ دیتی ہے یوتھ آج کی نا، ان کا ٹائم کیسے گزرے گا؟ اگر وہ سفر پہ جا رہی ہیں، سفر میں سانگ سنتے ہیں ان کا، اس کے بغیر وہ ٹریولنگ نہیں کر سکتے، وہ کیا الٹرنیٹیو ہے؟ کس طرح سے وہ کوپ اپ کریں گے اس کے ساتھ؟ بہت اچھا سوال ہے. دیکھیں مجھے میری جرنی یاد آ رہی. اس سے پہلے علیم آپ کی ایک بات کا میں جواب دے دوں. دیکھیں جنید جمشید رحمہ اللہ، وہ ایک بات کرتے تھے جب انہوں نے میوزک چھوڑا. وہ کہتے تھے کہ یار یوتھ کو، وہ کہتے تھے کہ یار مان لو کہ میوزک کے حلال ہونے میں بھی دلائل ہیں اور حرام ہونے میں بھی ہیں. کہتے اس کا یہ مطلب یہ ایک ڈاؤٹ فل چیز ہے. یہ تو سب مانتے ہیں نا، اٹس سم تھنگ وچ از ڈاؤٹ فل. تو وہ کہتے ہیں وہی حدیث لے لو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ڈاؤٹ فل کو چھوڑ دے وہ حرام سے بھی بچ جائے، اس نے اپنا دین بچایا. اس کے علاوہ اس میں ایڈ کرنا چاہوں آپ کسی بات میں کہ ایک حدیث کا مفہوم اس طرح بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو زمین ہے نا، وہ جس طرح ایک بادشاہ کی چراگاہ نہیں ہوتی اس طرح، اس میں کچھ چیزیں ہیں وہ کلیئرلی حلال ہیں، کچھ چیزیں ہیں وہ کلیئرلی حرام ہیں، اور ان دونوں کے درمیان گرے ایریا. صحیح. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کچھ اس طرح تھے کہ جو اس گرے ایریے کے ڈاؤٹ فل چیزوں کے پاس گیا نا، وہ کنفرم پڑ گیا، اس میں حرام میں چلا گیا. بالکل صحیح. تو آپ کی اسی بات کی فردر جہاں تک آپ نے بات کی ولید، مجھے یاد ہے یہ میری ایک عادت بھی ہے کہ جب میں کسی چیز میں پڑھتا ہوں نا پھر بہت ڈیپ جاتا ہوں. بلکہ کل میں ایک بھائی کو سٹوری سنا رہا تھا اپنی کہ جب میں نے میوزک چھوڑا نا تو میں نے صرف چھوڑا نہیں، آئی انشورڈ کہ میں اپنے دوستوں کا بھی چھوڑوں، اور آئی انشورڈ کہ میں اس پہ پورا آرٹیکل لکھوں. میری وہ لٹریری نیچر الحمدللہ شروع سے ہے. میں نے اس میں 40 پیج کا آرٹیکل لکھ چھوڑا اس دور میں، 2007 کی بات ہے. اور میں جیسے وہ مجھے یاد آتا ہے، کمپیئر تو نہیں ہم کر رہے ہیں، ہم تو صحابہ کی خاک کے بھی برابر نہیں ہیں، لیکن کوئی صحابہ کو جب دین ملتا تھا نا تو وہ گلی گلی دروازے کھٹکھٹا کے، جیسے حضرت عمر صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے کہا میں نے اسلام قبول کر لیا، ہر ایک کا دروازہ کھٹکھٹا کے آئی انشورڈ کہ میں ہر اپنے دوست کا دروازہ کھٹکھٹا کے اسے وہ آرٹیکل دوں. اس دور میں MIRC تھا، وہاں پہ میں نے پھیلا دیا اپنا آرٹیکل. بڑا کاؤنٹر آیا، بڑا کچھ، لیکن ہم فل آگے سے فائٹ کرنے کے لیے تیار ہیں. یہاں تک کہ ایک بار میں اپنے دوستوں کے ساتھ جا رہا تھا GIK کے،
تو کوالی چل رہی تھی اس میں گاڑی میں. اب وہ راستہ بھی ایسا ہے GIK کا ٹوپی سوابی سے پنڈی تک کہ وہ کوئی خاص گاڑیاں بھی نہیں ملتی. اتنا الحمدللہ اس ٹائم پہ ایمان اب تھا, میں نے کہا جی اتارو مجھے, میں نے نہیں بیٹھنا. پہلے کہا میوزک بند کرو, کہتے نہیں کرنا. میں نے کہا بس پھر مجھے یہاں پہ اتار دو. اینی وے, آپ نے جو سوال پوچھا بڑا پریگمیٹک کہ کیا کیا جائے اس کے آلٹرنیٹیو میں, میں چاہوں گا علیم بھی ایڈ کریں, آپ بھی, کیونکہ ظاہر ہے ہر ایک کا اپنا ہے. میں نے الحمدللہ پہلی تو بات قرآن جو ہے نا اس نے انشور کیا کہ میں کوئی آلٹرنیٹیو نہ ڈھونڈوں. میں نے قرآن بہت سننا شروع کر دیا تھا شروع میں, لیکن یہ کہ بعد میں ایک نشیدس کی دنیا میرے سامنے کھلی. اب بھی ایون نشیدس کی دنیا ہے, بہت سے آج کل آ رہے ہیں جو میوزیکل انسٹرومنٹس کے بغیر کر رہے ہیں. ایون گورے اب جو ہے, مجھے وہ نام بھول گیا, ایک چینل ہے, وہ وداؤٹ میوزیکل انسٹرومنٹس ووکلز اونلی کر رہے ہیں کام. لیکن اوائڈ وہ کرنا چاہیے کیونکہ ظاہر ہے الٹیمیٹلی وہ ہے تو وہی گانا نا. لیکن اسٹل دیر آر نشیدز اویلیبل, بہت سے آلٹرنیٹیوز اویلیبل ہیں, وہ آپ سن لیں اور بزی کریں اپنے آپ کو, یو ول سی. لیکن میرے وٹ ورک فار می واز قرآن تلاوت, جس نے یقین کریں ولید کہ ایسا ہوتا ہے نا, کچھ لوگ کوٹ کرتے ہیں کہ ایک چیز انہوں نے چھوڑ دی مجبوراً, لیکن جیسے وہ چیز سنیں تو ایک دم ڈیزائر پیدا ہوتی ہے اور وہ فلیش بیکس آتے ہیں اور بندہ کہتا ہے یار آئی یوز ٹو لسن ٹو دس. کبھی میوزک کے حوالے سے میرے ساتھ ایسا نہیں ہوا. لٹرری کبھی ایسا ہوتا تھا نا کہ میں نے ایک گانا کئی دن نہیں سنا, جے ڈیز کی بات کروں, مجھے وہ چاہت آتی تھی ایک دم میں سن لوں, میں کہتا تھا او یار واٹ اے سانگ, یہ وہ لیٹس لسن ٹو اٹ. اب کیا ہوتا ہے, سیم سانگ اگر کبھی میرے کانوں میں پڑ جائے نا, میرا دل گھبرانے لگتا ہے, نفرت ہونے لگتی ہے, لٹرلی شیطانی فیلنگ آنے لگتی ہے, یار یہ کیا ہے, اینڈ دس از واٹ آئی یوز ٹو لسن. تو آئی تھنک قرآن ورک فار می, آپ اس پہ ایڈ کریں. علی بھائی, جب سانگ سنتا تھا میں, میوزک بہت زیادہ سنتا تھا, تو میں نا جب میں نے اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی چھوڑنے کی, تو اس میں میری بھی جو پرائمری ریزن تھی وہ قرآن ہی بنا الحمدللہ. یعنی پھر میں نے نا تھوڑا سا انالیسس کرنا شروع کیا کہ جو پاسٹ کی لائف تھی اور کرنٹ لائف تھی اس میں کیا فرق تھا. تو لٹرلی واللہ علی بھائی جتنے بھی سانگس تھے نا, جب آپ, میں سمجھتا ہوں کہ شعوری زندگی میں جب میں دوبارہ آیا تو میں نے نوٹ کیا کہ سب سانگس بالکل کریپ ہیں. آنیسٹلی اسپیکنگ میں سوچتا تھا یار یہ میں سنتا تھا جو آپ کہہ رہے ہیں نا بات کہ اس کا یہ لیرک ہے, اچھا یہ کتنا گندا مطلب ہے یار, یہ میں سنتا تھا, میں بڑا خوش ہوتا تھا اور میں لوگوں کو بھی کہتا تھا سنو یہ گانے. تو میرے لیے بھی پرائمری جو چیز ہے وہ قرآن کی تلاوت تھی. اور میں اپنی آڈینس کے لیے بتاؤں گا کہ ہمارے بہت سے قرآن ہیں الحمدللہ, اللہ تعالیٰ نے اتنی خوبصورت آوازیں دی ہیں اپنے بندوں کو. شیخ ادریس ابکر ہیں, وہ ان کی بہت سافٹ, بہت اچھی ان کی تلاوت ہے, بہت آہستہ آہستہ پڑھتے ہیں. مجھے میرے ایک دوست نے انٹروڈیوس کرایا تھا کہ یار یہ نا 1 منٹ کی ویڈیو ہے, آپ ذرا سنو ذرا. اینڈ واللہ سورۃ بنی اسرائیل کا آخری رکوع تھا, بہت خوبصورت. تو ان کی تلاوت سننے کے بعد نا مجھے شوق ہوا کہ قرآن کا ترجمہ میں نے سننا ہے, یعنی کیونکہ مجھے پتہ نہیں چلا وہ کیا. اور انٹرسٹنگ چیز یہ تھی کہ وہ اس میں رونا شروع ہو جاتے ہیں. ہی واز ویری ایموشنل وائل ریسائٹنگ دیٹ پارٹ. تو مجھے بڑی حیرانگی بھی, حیرت بھی ہوئی کہ یہ کیوں رو رہے ہیں ایسے. میں نے تو کبھی کسی جو ایٹ لیسٹ بالی ووڈ کے سنگرز کو تو کبھی نہیں روتے سنا میں نے اب ان کے سانگس میں. تو وین آئی ڈگ ڈیپ انٹو دا میننگ آف دیٹ دوز آیات, تو پھر مجھے ریئلائز ہوا کہ مجھے قرآن کا ایک تو میننگ سیکھنا ہے اور قرآن سے کانسٹنٹ اپنے آپ کو اٹیچ کرنا ہے. دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے. ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے. جزاک اللہ.